میری ایک سیریز چل رہی ہے جو میں نے انگلش زبان میں بھی کی ہے اور اس کو اردو میں کنورٹ کرنے لگا ہوں کہ اللہ کی ضرورت ہمیں کیوں ہے اور اللہ کو ماننا کیوں ضروری ہے اور اللہ کا ہونا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے. دو کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے اسٹیفن ہاکنگ کی. یہ ایک سائنٹسٹ تھا, پچھلی چند دہائیوں کے اندر بڑا مشہور رہا, اور یہ نورمان کی کتاب ہے دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ. نورمان ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے یا موٹیویشنل رائٹر کہہ لیں آپ اس کو. لیکن سٹوری یہ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق خدا کو ماننا کوئی ضروری بات نہیں, ہمیں ضرورت نہیں خدا کی. دیکھیے اس کا پیج نمبر 27 ہے. لکھتا ہے دا یونیورس از اے مشین گورنڈ بائی دا پرنسپل اور لاز دیٹ کین بی انڈرسٹوڈ بائی دا ہیومن مائنڈ. کہ یہ یونیورس, یہ ساری جو کائنات ہے, یہ مشین کی طرح ہے اور یہ کچھ اصولوں کے تحت چلائی جا رہی ہے اور ان کو انسانی دماغ نے سمجھ لیا. پھر اس کے بعد لکھتا ہے I believe that the discovery of these laws has been humankind greatest achievement. اور میرے نزدیک کہتا ہے, میری یقین یہ ہے کہ یہ جو لاز کی ڈسکوری ہے, یہ جو دریافت کرنا ان قوانین کا, قوانین فطرت کا, یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی اچیومنٹ ہے. For each these laws of nature as we now call them, جن کو ہم laws of nature کہتے ہیں, that will tell us whether we need a God to explain the universe at all. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں خدا کی بالکل بھی ضرورت معاذ اللہ نہیں. The laws of nature are a description of how things actually work in the past, present and the future. کہ یہ جو laws of nature ہیں, قوانین فطرت ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پاس, حال, ماضی, استقبال میں کس طرح یہ سارا دنیا کام کرتی ہے, ساری کائنات چلتی ہے. تو اس کے مطابق خدا کا ہونا کوئی ضروری بات نہیں, انسان کے لیے ضروری نہیں ہے, کائنات کے لیے ضروری نہیں معاذ اللہ. جبکہ بڑے سوالات اس پہ کیے جا سکتے ہیں کہ کیا لاز آف نیچر کو ہم کوئی اینٹی مان سکتے ہیں؟ کیا لاز آف نیچر کوئی ذات ہے؟ کیا لاز آف نیچر قوانین فطرت کسی کا یہ کس ذات کا نام ہے؟ ذات تو نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, فلسفی کے اندر یہ واضح اصول ہے کہ جو صفات ہوتی ہیں, یعنی جو عرض ہوتی ہیں, جو کوالٹیز ہوتی ہیں, ایٹریبیوشنز ہوتی ہیں, وہ کسی اینٹی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی. قوانین کسی صفحے پہ لکھے جاتے ہیں, ان کی کوئی اینٹی بنائی جاتی ہے اور ان کو کوئی لکھنے والا ہوتا ہے, ان کو کوئی بنانے والا ہوتا ہے. قوانین خود بخود مرتب نہیں ہوتے, ان کا کوئی مقنن ہوتا ہے, کوئی لیجسلیٹر ہوتا ہے. تو اس لیجسلیٹر کے بغیر, اس مقنن کے بغیر, اس قانون ساز کے بغیر قانون نہیں بنتا. دنیا کا کوئی قانون آج تک نہیں بنا. کوئی ایک ایگزامپل دے دیں, آپ کی جتنی فلسفی ہے وہ سب کی سب ایک ایسی تھنکنگ میں کھڑی ہے جس کو آپ ہمیں کوئی پروف نہیں دے سکتے کہ کوئی ایسا قانون بھی ہے جو خود بخود بن گیا ہو, خود بخود چل رہا ہو, اور خود بخود اشارے لگ گئے اور کسی انسان نے نہیں لگائے اور اشارے خود بخود کام کر رہے ہیں, خود ہی چلان کاٹ رہے ہیں. کبھی ایسا آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ کیا ہیومن مائنڈ اس کو پاسبل مانتا ہے؟ نہیں. تو جب انسان اس بات کو پاسبل نہیں مانتا کہ وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا قانون بھی خود بخود کسی بنانے والے کے بغیر بن کر خود بخود چلنا شروع کر دے, تو اس کائنات کے جو قوانین ہیں, جو قوانین فطرت ہیں, جو لا آف نیچرز ہیں, وہ کس طرح اٹ سیلف رن ہو رہے ہیں, کس طرح خود بخود چل رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. لیکن ہم دوسری طرف چلتے ہیں. یہ کتاب ہے دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ. اردو میں ترجمے اس کے ملتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک موٹیویشن اسپیکر ہے, موٹیویشن رائٹر ہے, اس نے اس میں زور دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے, اپنے اس خوف سے, انفیریٹی کمپلیکس سے باہر آئے اور نکل کر دنیا کو دیکھے اور اللہ پر یقین رکھے, پریئر کی پاور دیکھے, یعنی وہ دعا کرے اللہ سے. اس کی بڑی پاور. اب دو جگہ یہ جو پریکٹیکل لائف میں لوگوں سے ڈیل کرنے والا انسان ہے اور جس کی یہ بیسٹ سیلنگ بک ہے یورپ کے اندر, 15 ملین کاپیز اس کی سیل ہو چکی تھی جب یہ جو ایڈیشن چھپا ہے. اس وقت تک 15 ملین یعنی 1,50,00,000 اس کی کاپیز بک چکی تھی جب یہ کتاب چھپی. اس وقت کی بات ہے. اب اس کے بعد دوبارہ کتنی دفعہ چھپ چکی ہمیں نہیں پتا. اتنی پڑھی جانے والی کتاب. اور یہ کتاب اسٹیفن ہاکنگ, چند لوگ اس کو جانتے ہوں گے, بریف آنسر ٹو دا بگ کوسچن, اور وہ بھی وہ جو سائنس کے ساتھ شغف رکھتے ہیں. اور اس کو عام لوگوں نے پڑھا, یورپ کے اور بہت ساری دنیا میں اس کو پڑھا جا رہا ہے. اب میں نے یہ کتاب کیوں پیش کی؟ کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل لائف کے ساتھ ڈیل کرنے والا آدمی ہے. یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی ضرورت ہمیں کتنی ہے. یہ کہتا ہے اس کی کتاب کا اسی صفحہ نمبر 7 پہ دیکھیں, The greatest secret for the eliminating the inferiority complex. جو سب سے بڑا سیکرٹ ہے, سب سے بڑا راز ہے کہ انسان اپنے اس اندر کے خوف کو ایلیمینیٹ کرے, باہر نکالے, ختم کرے.
which is the another term for the deep and profound self-doubt, is to fill your mind to overflowing with the faith. وہ کیا ہے which is another term جس کو یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیلف ڈاؤٹ میں ہم شکار ہیں. بہت سارے لوگ تو سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہوتے ہیں, اپنے اندر سے اس کے اسپیشیت ہوتے ہیں, شکی ہوتے ہیں. اب وہ کیسے اس سے باہر آئیں؟ is to fill your mind to overflowing with the faith. اپنے دل کو ایمان سے بھرو, آسان لفظ, ایمان سے بھرو. develop a tremendous faith in God. اللہ پر ایک مضبوط شاندار ایمان قائم کرو. and that will give you a humble yet soundly realistic faith in yourself. یہ تمہیں اپنے اوپر ایک حقیقت پسندانہ یقین دلائے گا. پہلے تم خدا کو مانو گے, پھر تمہیں اپنی ہستی کا یقین ہوگا. یہ ایک وہ شخص ہے جو انگزائٹی اور اس طرح کے پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. پھر اس کے اندر اسپیشلٹی اور بہت ساری بحثیں کرنے کے بعد ایک جگہ جا کر اسی کے صفحہ نمبر 222 کے اندر لکھتا ہے, The Lord is the strength of my life. خدا میری زندگی کی طاقت ہے. In this will I be confident. اس کے ساتھ میں کانفیڈنٹ ہوں گا, یعنی اس کے ساتھ میں طاقت پاؤں گا, مجھے سکون ملے گا, میں پر اعتماد زندگی بسر کروں گا. اس کتاب میں اس نے جگہ جگہ دعا کی طاقت, اللہ پر ٹرسٹ کرنے کی طاقت, توکل کی طاقت کیا ہے. تو میں نے ان دو غیر مسلموں کے حوالے دیے, ایک تو ایتھیسٹ ہے اور ایک کرسچن ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک پریکٹیکل لائف میں ان ہے, وہ لوگوں کے معاملہ سنتا ہے, مسائل سنتا ہے اور اپنا بھی تجربہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح میں ڈپریشن سے باہر آیا. اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو معذور تھا اور اس نے اپنی تھنکنگ لوگوں تک پہنچائی, صرف تھنکنگ, اس کا کسی کی زندگی کا کوئی حل نہیں ہے. اس کتاب میں کسی کی کسی پریشانی کا حل نہیں ہے, کسی ٹربل کا کوئی حل نہیں ہے. صرف دماغی طور پر آپ کائنات کو سمجھنے کے لیے کچھ مزید اور فکر کرے, اور اس سے انسان کی مزید بے چینی بعض بڑھ جاتی ہے, یقیناً بڑھے گی جب وہ خدا کو یقین رکھے گا. تو لہذا اس لیے اس سے پتہ چلا کہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. انسان دنیاوی رکھے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے روحانیت رکھے. روحانیت بہت ضروری ہے انسان کے صحیح اور ساؤنڈ زندگی بسر کرنے کے لیے. تو لہذا اس لیے خدا کی ہستی پر جو بہت بڑی دلیلوں میں دلیل ہے وہ انسان کی روحانیت ہے. وہ روحانی طور پر سکون محسوس کرتا ہے اللہ پر یقین رکھ کر. تو یہ اس ویڈیو کا سبق تھا. انشاءاللہ نقلی ویڈیو میں ہم مزید اس موضوع پر بات کریں گے.